السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِي بِقَلْعِهِ وَإِذَا أَخَذَهَا الشَّفِيعُ فَبَنَى أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوِ احْتَرَقَ بِنَاؤُهَا أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسْتَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ فالشفیع بالخیار ان شاء اخذها بجمیع الثمن وان شاء ترك وان نقض المشتری البناء قیل للشفیع ان شئت فخذ العرصة بحصتها وان شئت فدع وليس له ان يأخذ النقض ومن ابتاع ارضا وعلى نخلها ثمر اخذها الشفیع بثمرها فَإِنْ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ ان شاء اخذها بثمن حال وان شاء صبر حتى ينقضي الاجل ثم ياخذها واذا اقتسم الشركاء الايقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة واذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية او شرط او عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع وَإِن رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ تَقَايَلَ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ۔ اب یہاں سے کچھ دیگر مسائل بیان کر رہے ہیں جن میں ابتدائی مسائل یہ ہیں کہ مشتری نے مبی میں کچھ تصرف کر دیا تو اس کی صورت کیا بنے گی، احکام کیا ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مشتری نے مکان خرید کر اس میں کوئی عمارت بنا لی یا باغ لگا دیا، پھر قاضی نے شفیع کے لیے فیصلہ کر دیا، تو اب شفیع کیا کرے گا؟ خریدا تو مشتری نے تو زمین خریدی تھی اور شفیع کا دعویٰ بھی زمین ہی پر ہوگا، مگر اب وہاں ایک عمارت کا اضافہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ باغ وغیرہ لگا دیا، پیڑ پودے لگا دیے، تو اب شفیع کیا کرے گا؟ تو ایسے موقع پر شفیع کو دو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شفیع جو ہے وہ زمین کی قیمت دے دے اور زمین لے لے، اور ظاہر سی بات ہے مشتری کا حق ختم ہو گیا تو اس کا بنایا ہوا مکان بھی کوئی ضروری نہیں کہ قبول کرے شفیع، اگر نہیں قبول کرتا تو اسے مکان توڑنے کی نوبت آتی، باغ لگایا تھا تو درخت اکھاڑنے کی نوبت آتی، تو اب اکھڑے ہوئے درخت اور ٹوٹے ہوئے گھر کی جو قیمت ہو سکتی ہو اسی قیمت کو مشتری کے حوالے کر کے وہ مکان یا باغ رکھ سکتا ہے، یعنی زمین کی قیمت مشتری نے جتنی دی تھی بائع کو اتنی دے دے یہ شفیع۔ اب مکان جو بنایا ہے تو مکان کے کھڑے مکان کی قیمت نہیں دے گا، مکان اگرچہ کھڑا ہی رہے گا لیکن اس مکان کو توڑنے کے بعد اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، ملبے کی، لکڑی ہے، اینٹیں ہیں، ہے نا، لوہا ہے، ان سب کی کیا قیمت ہو سکتی ہے،
یا درخت لگے ہوئے درخت کی قیمت نہیں دے گا، درخت کو اکھاڑ لینے کے بعد اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، وہ قیمت جو ہے وہ شفیع مشتری کو دے گا اور یہ چیزیں وہ رکھ لے گا۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر صرف زمین ہی کی قیمت دینا چاہے تو وہ مشتری کو مجبور کرے گا شفیع کہ جناب زمین اب ہماری ہو چکی ہے تو اس پر جو عمارت ہے اس کو تم اکھاڑ لو، توڑ کر کے سامان ہٹا لو یہاں سے، یا جو پیڑ لگائے ہو اس پیڑ کو اکھاڑ لو، کاٹ کر کے لے جاؤ یہاں سے۔ یہ دو اختیارات اس کو ہیں شفیع کو، یعنی وہ یا تو اپنی زمین خالی کرا لے یا پھر وہ ٹوٹے ہوئے مکان اور اکھڑے ہوئے درخت کی قیمت دے کر کے وہ مکان اور درخت رکھ لے۔ تو یہ دونوں میں سے جسے چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ کہتے وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي، جب مشتری نے مکان بنا لیا، یعنی زمین خریدنے کے بعد مشتری نے اس پر مکان بنا لیا یا اس پر پودے لگا لیے، پھر شفیع کے لیے شفا کا فیصلہ کر دیا گیا تو اب زمین شفیع کو ملے گی اور اس پر پودا یا مکان موجود ہے تو شفیع کو کیا اختیار دیا جائے گا؟ کہ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، شفیع کو اختیار ہے اگر چاہے تو زمین کی قیمت دے کر زمین لے لے اور اکھڑے ہوئے حالت میں پیڑ اور ٹوٹے ہوئے حالت میں مکان کی قیمت دے کر کے مکان یا پیڑ لے لے۔ ایک تو یہ اختیار ہو گیا۔ اور اگر صرف زمین لینا چاہتا ہے وہ انشاء، اگر چاہے تو مشتری کو اس بات کا مکلف بنائے، مشتری کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اپنا درخت اکھاڑ لے یا گھر توڑ کر کے سارا ملبہ وہاں سے ہٹا لے جائے۔ یہ دو صورت ہے۔ وَإِذَا أَخَذَهَا الشَّفِيعُ فَبَنَى أَوْ غَرَسَ، اب ایک دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ بائع نے بیچ دیا، مشتری نے خرید لیا، خریدنے کے بعد اس میں شفا کا دعویٰ کیا گیا۔ اب شفا کا دعویٰ کیا گیا تو شفیع کے حق میں فیصلہ ہو گیا، شفیع نے اسے لے لیا، ٹھیک ہے۔ شفیع نے جب اس کو لے لیا اس کے بعد اس میں شفیع نے گھر بنا لیا یا پیڑ لگا لیا۔ اس کے بعد نوبت یہ آئی کہ اس گھر کا کوئی دوسرا حقدار سامنے آ گیا کسی بھی اعتبار سے کہ یہ تو ہے ہی نہیں فلاں کا، یہ تو میرا ہے، وہ زمین کسی اور کی ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کہے گا شفیع، کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شفیع کو کہا جائے گا کہ اپنی عمارت یا جو درخت لگائے ہو اس کو اکھاڑ لو، کیونکہ اس کو عمارت یا درخت کی قیمت جو ہے وہ نہیں ملے گی، وہاں زمین کی جو قیمت دی ہے وہی اس کو ملنی ہے۔ اصل میں یہ ہے نا کہ جب کوئی مستحق اس کا ٹھہر جائے گا اب شفیع جس سے لیا ہے اس کی طرف رجوع کرے گا کہ جناب یہ زمین تو تمہاری تھی ہی نہیں، تم نے 1000 میں میرے ہاتھ بیچ دی، میرا 1000 کا نقصان کرا دیا تم نے، 1000 مجھے واپس کرو۔ تو زمین کی قیمت 1000 یہ شفیع واپس پائے گا، ٹھیک ہے، زمین اس سے لے لی جائے گی۔ اب اگر یہ کہے کہ جناب اس زمین پر میں نے مکان بنا لیا ہے، اس زمین پر میں نے پیڑ پودے لگا لیے ہیں تو اس کا ہر جانا بھی دو مجھ کو، تو وہ نہیں دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ چیزیں وہاں سے ہٹا لو تم۔ گویا دونوں مسئلوں میں فرق ہو گیا۔ مشتری نے اگر ایسا کیا ہے تو مشتری کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اکھاڑ لو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشتری اس کی ٹوٹے ہوئی حالت کی قیمت لے لے۔ لیکن اگر شفیع نے ایسا کیا ہے
تو ٹوٹی ہوئی حالت کی قیمت اس کو نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو اکھاڑ لینے کے لیے کہا جائے گا کہ اپنی جو اس زمین پر جو اپنا پیڑ یا گھر بنائے ہو اس کو وہاں سے ختم کر دو، اکھاڑ دو۔ اب اگلا مسئلہ ہے وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوِ احْتَرَقَ بِنَاؤُهَا۔ یہ مسئلہ یہ ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ مشتری کے تصرف سے اگر کچھ نقصان ہو تو ایسی صورت میں یہ نقصان مشتری کے حق میں ہوگا، اور اگر مشتری کے تصرف سے نہیں ہے، آفت سماوی ہے، تو ایسی صورت میں یہ مشتری کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں مثال کی صورت میں کہ مثال کے طور پر مشتری نے کوئی گھر خریدا یا باغ خریدا، اب وہ گھر یا تو منہدم ہو گیا، وہ باغ یا جل گیا ہے نا، یا جو درخت تھے اس باغ کے وہ سوکھ گئے، اور اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، خود بخود ایسا ہوا۔ تو اب شفیع جب دعویٰ کرے گا اور اس کے لیے شفا ثابت ہو جائے گا تو وہ کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے، گھر خریدا تھا منہدم ہو گیا ہے، باغ خریدا تھا اس کے پودے سوکھ گئے یا جل گئے، تو کیا کرے گا؟ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں شفیع کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر تم کو لینا ہے تو پورا دام دے کر کے لے لو۔ یعنی گھر خریدا تھا تو زمین کے ساتھ خریدا تھا، وہ منہدم ہو گیا، تو اگر تم کو اب لینا ہے، شفا تمہارا ثابت ہو گیا، تو تم پورا دام جو تھا وہ دے کر کے لو۔ یہ نہیں کر سکتے کہ زمین مع مکان 1 لاکھ میں بیچا تھا تو مکان کے گرنے کے بعد تم 50,000 روپیہ وضع کر لو، بلکہ تم کو 1 لاکھ ہی میں لینا پڑے گا، کہ اصلاً زمین کی بے ہوتی ہے اور باقی چیز تو بہرحال اس کے تابع ہے، خاص کر اس صورت میں جب کہ مشتری کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی گئی ہے۔ یہی حال باغ کا بھی ہے کہ زمین کی قیمت لی جائے گی اور باغ کے سوکھ جانے کی وجہ سے اس کا ہرجانہ مشتری کے ذمے نہیں آئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ، جب گھر منہدم ہو جائے، یعنی مشتری نے مکان خریدا زمین کے ساتھ اور وہ مکان منہدم ہو گیا، یا اس کی عمارت جل گئی، باغ جل گیا ہے نا، یا او جفا شجر البستان، یا باغ کے درخت خشک ہو گئے، بغیر فعل احد، بغیر کسی کے عمل دخل کے، فالشفیع بالخیار، تو شفیع کو اختیار ہوگا، ان شاء، اگر چاہے تو پورا دام دے کر کے اس زمین کو لے لے، وَإِن شَاءَ تَرَكَ، اور اگر چاہے تو شفا کا دعویٰ ہی چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشتری کا دخل نہیں ہے نقصان پہنچانے میں، تو قیمت کم نہیں کر سکتا۔ وَإِن نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ، اگر مشتری نے عمارت توڑ دی خریدنے کے بعد، تو شفیع کو کہا جائے گا، قیل للشفیع، شفیع سے کہا جائے گا ان شئت فخذ الارثة بحصتها، اگر چاہو تو زمین کو اس کے حصے کا دام دے کر کے لے لو۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ میں زمین مع مکان لیا تھا، اب مشتری نے مکان توڑوا دیا، تو اب شفیع کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو شفیع کو کہا جائے گا کہ مکان کی قیمت نکالی جائے گی، اگر مکان 50,000 کا ٹھہرتا ہے تو گویا زمین 50,000 کی ہوئی، لہذا تم 50,000 دے کر کے اور اس زمین کو حاصل کر لو۔ ایک صورت ہے۔ وَإِن شِئْتَ، اور دوسرا اختیار ہے وَإِن شِئْتَ فَدَعْ، اور چاہو تو تم شفاعی کا حق چھوڑ دو یہاں پر، اس لیے کہ جس طور پر تم حاصل کرنا چاہتے تھے اس طور پر یہ رہا نہیں،
وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذَ النَّقْضَ، یہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب مشتری نے مکان توڑ دی، 1,00,000 کا مکان تھا تو شفیع نے اب 50,000 دیا کہ میں زمین کا دام دوں گا، عمارت کا دام نہیں دوں گا، وہ تو ٹوٹ چکا۔ اب اس کے بعد یہ کرے کہ ملبے میں سے لکڑی وغیرہ چن کر کے رکھنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کر سکتا ہے نا۔ وہ آدھا دام دے دے اور باقی ملبہ وغیرہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ ٹوٹا ہوا یہ سب مشتری کا ہوگا، جو اب شفیع کے حق میں بائع بن چکا ہے، وہ وہاں سے سب اپنا خالی کر لے گا۔ اب اگلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ خریدار نے کوئی ایسی زمین خریدی جس میں پیڑ لگے ہوئے ہیں، پھلدار پیڑ، باغ خرید لیا گویا کہ، اور باغ میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی شفیع وہاں ہو تو اس کا حق کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں شفیع جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ مشتری سے زمین، باغ اور پھل سب لے لے، یعنی باغ پھل سمیت لے لے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بائع نے اپنی زمین بیچی اور مشتری نے اس کو خریدا اور اس میں پھل آئے ہوئے تھے، تو بائع نے کہا کہ اس زمین کا دام باغ اور پھل کے ساتھ اتنا ہے، خریدار نے خرید لیا۔ تو اب شفیع جو ہے اس کو باغ، زمین اور پھل تینوں لینے کا اختیار ہے، وہ تینوں لے لے گا۔ اب اگر مشتری نے پھل اس کے توڑ لیے تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں مشتری نے اگر پھل توڑ لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھل کے برابر، پھل کے حصے میں جتنا دام آتا ہے اتنا مشتری کے، شفیع کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ جب بیع ہو رہی ہے اس وقت اگر پھل موجود ہے تب یہ دونوں مسئلے ہوئے۔ بیع ہو رہی ہے اس وقت زمین خرید رہا ہے، پیڑ خرید رہا ہے، پھل بھی موجود ہے، تو بائع تینوں چیزیں بیچ رہا ہے۔ تب یہ ہے کہ اب شفیع پھل بھی لے لے، اور اگر مشتری پھل توڑتا ہے تو شفیع اتنا کاٹ کر کے اس کو دام دے۔ لیکن اگر جب بائع نے بیچا تھا اس وقت پیڑ اور زمین دونوں چیزیں بیچی تھیں، پھل کا وجود نہیں تھا، پھر شفیع نے دعویٰ کیا، اس کے بعد پھر قضائے قاضی میں وقت لگ گیا، کسی وجہ سے اتنا وقت لگ گیا کہ موسم پھلوں کا آ گیا، ان پیڑوں پر پھل اگائے، تب ایسی صورت میں اگر مشتری ان پھلوں کو توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں شفیع کچھ وضع نہیں کر سکتا دام میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھل جب بیع ہوئی تھی، جب مشتری نے لیا تھا اس وقت یہ پھل تھے ہی نہیں، تو گویا عقد اول میں یہ پھل کا وجود نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز بعد میں بڑھی ہے وہ چیز شفیع کے حق کی نہیں ہوگی، لہذا اگر موجود ہے اور لے لیا تو کوئی بات نہیں، پھل بھی لے سکتا ہے وہ، یعنی شفیع جب دعویٰ کرے اور فیصلہ ہو جائے اور پھل موجود ہوں تو یہ زمین، باغ، پھل سب لے لے، حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پھل یہاں مشتری نے توڑ لیا ہے نا، بیع ہوئی تھی تو باغ اور زمین ہی موجود تھی، پھل نہیں تھا، اور مشتری نے پھل توڑ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اب اگر شفیع کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھل کی قیمت وضع نہیں کر سکتا، کیونکہ جب مشتری نے لیا تھا تو پھل کی قیمت دے کر نہیں لیا تھا، پھل تو بعد میں طبعاً اس کا وجود ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وہ من ابتاع اردن، کسی نے زمین خریدی
اور اس کے پیڑوں پر پھل ہے، اخذها الشفیع بثمرها، تو شفیع اس کے پھلوں کو بھی لے لے گا۔ فإن أخذه المشتری، اب اگر مشتری نے ان پھلوں کو توڑ لیا ہے، سقط عن الشفیع حصته، تو شفیع سے اس کا حصہ یعنی ان پھلوں کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔ وعلی نخلها ثمر، کی شرط پر ہے یہ، اور اگر پہلی خریداری کے وقت میں پھل نہیں تھا تو یہ صورت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا، اب آپ نے سن لیا ہے کہ خیار رویت، خیار شرط، خیار عیب وغیرہ جیسے بائع اور مشتری کو حاصل ہوتا ہے ویسے شفیع کو بھی حاصل ہوتا ہے نا۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شفیع کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا گھر کا، ہے نا، اس نے لے لیا، دام دے دیا، لیکن دیکھا نہیں ہے تو خیار رویت اس کو حاصل رہے گا، ہے نا، کہ دیکھنے کے بعد یہ لوٹا سکتا ہے مشتری کو۔ اور اگر دام دے دیا، دیکھا نہیں ہے اور کوئی عیب اس میں نکل آیا، ہے نا، تو اب اس کو یہ اختیار پہنچتا ہے کہ واپس مشتری کو لوٹا دے۔ یہاں پر مشتری اگرچہ شرط لگا دیا ہو کہ کوئی بھی عیب ہو میری ذمہ داری نہیں ہے، تب بھی عیب نکلنے پر چونکہ دیکھا نہیں تھا شفیع نے لوٹا سکتا ہے۔ اسی کہتے ہیں وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ، جب شفیع کے لیے مکان کا فیصلہ ہو گیا اور اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا تو اسے خیار رویت حاصل رہے گا، دیکھنے کے بعد جس سے لیا ہے یعنی مشتری سے اس کو لوٹا سکتا ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ بِهَا عَيْبًا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اور اگر اس نے اس میں کوئی عیب پا لیا تو خیار عیب حاصل ہوگا اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مکان مشتری کے حوالے کر دے، لوٹا دے، اسے اپنا دام لے لے، اگرچہ مشتری نے شرط رکھی ہو عیب سے برات کی، اگرچہ مشتری نے اس میں یہ شرط رکھ دی ہو کہ میں عیب سے بری ہوں، اس میں کوئی عیب ہو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اگلا مسئلہ ہے وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، بائع نے اپنا سامان بیچا، اپنا مکان بیچا تو اس کے شفیع کو شفیع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب بائع نے جو بیچا ہے تو مشتری نے ثمن ادھار رکھا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد دوں گا۔ مثال کے طور پر 10,000 میں اپنا مکان بیچ دیا اور قیمت جو ہے اس کو ادھار ٹھہرا دیا کہ بعد میں دوں گا۔ اب شفیع نے دعویٰ کیا، شفیع کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو اگر یہ لینا چاہتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے مشتری نے تو دام دیا نہیں ہے، تو کیا مشتری نے جو ادھار رکھا ہے شفیع رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں احناف کے نزدیک کہ جناب اس کو یہ ادھار رکھنے کا حق نہیں ہے۔ کس کو؟ شفیع کو۔ یعنی بائع نے مشتری کو سامان دے دیا اور 50,000 روپیہ 10,000 روپیہ جو بھی دام ہو اس کا نہیں لیا، اس سے ادھار رکھا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب یہ شفیع بھی مشتری سے لے لے اور ادھار رکھ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب بائع کو مشتری پر اعتماد ہے کہ وہ مجھے پیسہ دے دے گا، تو بیع اول میں اس نے ادھار رکھ دیا، لیکن مشتری کو شفیع پر اعتماد ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا یہ دوسری بیع ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مشتری اس پر اعتماد نہ کرے، لہذا اس کو دینا ہے، فوراً اگر لینا چاہتا ہے تو پورا پیسہ دے کر کے لے، اور اگر ادھار رکھنے کی صورت ہے تو ابھی اس مکان کو، اس زمین کو مشتری کے پاس چھوڑ دے۔ دوسرا اختیار یہ ہے، یعنی یا تو یہ اختیار ہے کہ فوراً پیسہ دے کر کے لے لے، دام دے کر کے لے لے، دوسری صورت ہے کہ فوراً دام دے کر کے نہیں لے رہا ہے تو ادھار چھوڑ دے۔ کب تک؟ یعنی مشتری کے پاس سامان چھوڑ دے، کب تک؟ جب تک کا وقت آ جائے، جیسے 2 مہینے کا ادھار رکھا تھا مشتری نے، تو 2 مہینے کے بعد جب مشتری کے دینے کا وقت آئے گا کہ 10,000 وہ بائع کو دے گا، اب یہ شفیع 10,000 مشتری کو دے کر کے لے لے، یعنی اس کو جب بھی لینا ہے نقد دے کر کے ہی لینا ہے، چاہے یہ ابھی لے چاہے بعد میں لے، ہے نا۔ بس اتنا ہے کہ عام حالات میں شفا کے بعد اس کو ابھی لینا چاہیے تھا، اور اب صورت یہ بنے گی کہ ابھی نہیں، اس کو بعد میں بھی لے لے، تب بھی کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، عام حالات میں مجبوری کی صورت نہیں ہوتی ہے۔
اسی کہتے وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، جب ادھار دام پر خریداری کرے، مشتری جب خریدے ادھار قیمت پر، تو شفیع کو اختیار ہے ان شاء اگر چاہے اخذها بثمن حال کہ اس سامان کو مکان کو لے لے فوراً دام دے کر کے، وہ ان شاء اور اگر چاہے تو صبر کرے یہاں تک کہ اس کی مدت آ جائے، حتی ینقضی الاجل، مطلب یہاں تک کہ اس کی مدت آ جائے، انقضاء کا مطلب نہیں ختم ہو جائے ہے نا، اس کی مدت جو ہے وہ آ جائے، وہ پوری ہو جائے، ثم یاخذھا، تو اب اس کو وہ کیا کرے، لے لے ہے نا، دام دے کر کے۔ وَإِذَا اخْتَصَمَ الشُّرَكَاءُ الْإِقَارَةَ فَلَا شُفْعَةَ، یہ اوپر والا مسئلہ ہمارے دور میں بھی آج کل رائج ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں تو ہم جس سے خریدتے ہیں ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اس نے یہ سامان اپنے مہاجن سے نقد لیا ہے، ڈیلر سے نقد لیا ہے یا ادھار لیا ہے، وہ جیسے لیا ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے وہ نقد ہی لیں ہے نا، یا ہم سے وہ جس کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، نہ وہ دیکھتا ہے، بس اس کا ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا کہ بائع نے اگرچہ مشتری کو ادھار دیا ہے نا، لیکن شفیع کو ادھار ملے کوئی ضروری نہیں ہے نا، اسے لینا ہے تو نقد ہی لینا پڑے گا۔ اب اگلا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایک زمین میں کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں ہے نا، ایک زمین زید کی تھی، اس کے 5 بیٹے تھے، زید کا انتقال ہو گیا، اب 5 بیٹوں کا اس میں حصہ ہو گیا، 5 اپنا اپنا حصہ لیں گے، تقسیم کریں گے، تو اب یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس تقسیم کی وجہ سے کسی کو خیار شرط کیا بولتے ہیں شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا پڑوس وغیرہ کو، اس لیے کہ بیع نہیں ہو رہی ہے، تقسیم ہے، یہ کہتے ہیں کہ اور بیع ہونے پر شفا کا حق حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذَا اخْتَصَمَ الشُّرَكَاءُ الْإِقَارَةَ، جب شرکا زمین تقسیم کریں، فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ، تو تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کے جو پڑوس ہی ہیں ان کے پڑوسی کو شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا، کسی نے کوئی مکان زمین بیچی، فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، اب شفیع نے کیا کیا، شفا چھوڑ دیا، کسی نے کوئی مکان بیچی، شفیع نے شفا اپنا چھوڑ دیا کہ ہم کو نہیں چاہیے، ثم ردها المشتری، پھر مشتری نے اس کو لوٹا دیا خیار رویت کی وجہ سے، خیار شرط کی وجہ سے یا خیار عیب کی وجہ سے، اور قضائے قاضی کے بعد لوٹایا، تو اب شفیع کو شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا نکلا، بائع نے اپنا سامان بیچا، ٹھیک ہے، اس موقع پر شفیع کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ جناب میرا یہ حق ہے شفا کا، ٹھیک ہے، اس وقت شفیع نے چھوڑ دیا، مجھے نہیں چاہیے شفا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مشتری نے جب اسے دیکھا وہ سامان تو اس کو پسند نہیں آیا، تو خیار رویت، خیار شرط یا خیار عیب جو بھی صورت ہو، ان صورتوں کی وجہ سے وہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے کہ ہمیں یہ سامان نہیں چاہیے، لہٰذا ہمیں واپس دام دلوائے جائے فلاں سے۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو خیار حاصل ہے، لہٰذا یہ اگر قبول نہیں کر رہا ہے تو اسے واپس کر دیا جائے، اس کا دام، اس کا پیسہ واپس کر دیا جائے۔ اب بائع نے واپس کر دیا، تو اب بائع جو واپس کر رہا ہے تو کیا یہاں پر شفیع کو شفا کا حق حاصل ہوگا یا نہیں؟ لگتا ہے کہ اعتبار سے کہ واپس شفیع کو شفا کا حق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ جناب بائع نے بیچا مشتری کے پاس، شفیع نے اس وقت چھوڑ دیا تھا، اب مشتری رکھ لیتا تو شفا کا حق اس کا ختم ہو گیا تھا، لیکن پہلے یہ بائع کا پڑوسی تھا، اب مشتری کا پڑوسی ہو گیا ہے۔ اب اگر مشتری واپس بائع کو بیچنا چاہتا ہے تو شفیع دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک نئی بیع ہو رہی ہے اور پڑوس میں بیع ہو رہی ہے نا، تو ایسی صورت میں پڑوس کو حق پہنچتا ہے شفا کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بائع نے بیچا تھا اس وقت بھی شفا کا حق حاصل تھا، مگر چھوڑ دیا اس نے، مشتری کے پاس چلا گیا، اب مشتری دوبارہ بیچ رہا ہے، تو پہلے یہ بائع کا پڑوسی تھا، مشتری کا پڑوسی ہو گیا ہے، تو مشتری جب بیچے گا تو یہ مشتری کا شفیع ٹھہرے گا، ہے نا، اور اب وہ چونکہ مشتری بائع بن گیا ہے اور پہلے جو بائع تھا اب مشتری بن گیا ہے، تو اب یہ اس کا شفیع ٹھہرا، لہٰذا یہ طلب کر سکتا ہے اپنا حق شفا۔
یہ ظاہراً لگتا ہے، لیکن حقیقتاً غور کریں تو چونکہ قضائے قاضی یہاں ہوا ہے تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ سامان واپس کر دیا جائے، یہ فسخ بیع کی صورت ہو گئی۔ جب فسخ بیع کی صورت ہو گئی اور قاضی سب کا حاکم ہے تو گویا ہر ایک کے حق میں یہ فسخ بیع ہے، لہٰذا یہ مانا جائے گا کہ پہلے بائع نے جو مشتری کو سامان دیا تھا نا، اس بیع کو توڑ دیا گیا، تو نئی بیع ہوئی نہیں ہے، تو شفا کا حق کہاں سے ملے گا؟ بائع اول کی طرف وہ سامان پہنچ رہا ہے نا قضائے قاضی کی بنیاد پر، تو شفا کا حق ملتا ہے بیع سے، اور بیع ہوئی نہیں ہے، جو بیع ہوئی تھی اس میں اس نے شفا چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اب جب بیع نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اس کو شفا کا بھی حق نہیں ملے گا۔ اسی کہتے ہیں کہ وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَارًا، کسی نے مکان خریدا، فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفَةَ، شفیع نے شفا چھوڑ دیا، پھر مشتری نے خیر رویت شرط یا عیب کی وجہ سے واپس کر دیا قضائے قاضی کی بنیاد پر، تو اب شفیع کو شفا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن رَدَّهَا، اب ایک دوسرا مسئلہ اسی میں بین ہی کہ یہاں قضائے قاضی کی نوبت نہیں آئی، بائع نے بیچا، مشتری نے دیکھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو خیار رویت اس نے استعمال کیا اور واپس وہ دے رہا ہے، کس کو؟ بائع کو۔ تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہو گئی واپس دے رہا ہے، یا پھر یہ ایک صورت ہے کہ مشتری رکھ رہا ہے، اس کو قبول ہے لیکن پھر اس کو لگا کسی ضرورت کے تحت وہ واپس بائع کے ہاتھ بیچ رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر بائع نے بیچا، مشتری نے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ کر کے خیار رویت استعمال کر رہا ہے اور واپس کر رہا ہے، تو مشتری اور بائع کے حق میں تو یہ فسخ بیع ہے، لیکن یہ دونوں کسی دوسرے کے اوپر دوسرے کے حق میں تصرف نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ان دونوں کے لیے فسخ ہے مگر شفیع کے لیے بیع جدید ہے، اس لیے گویا شفیع شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ مشتری نے رکھ لیا، تسلیم کر لیا، ہو گئی بات، پھر اقالہ کر لیا واپس بائع کو دے کر کے، تو بھی بیع جدید ہے اس کے لیے، ہے نا، لہٰذا ان دونوں صورتوں میں شفیع جو ہے یہ شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے اور طلب کر سکتا ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ شفا جو ہے اس کی گفتگو کتاب الشفا یہاں مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے اب جو ہے وہ کتاب الشرکت کی گفتگو چلے گی۔